دین کی بھی حفاظت کریں گے اور دنیا کے حقوق کی بھی بات کریں گے، لیکن آپ بھول جاتے ہو اپنی کرسی بچانے کے لیے، آپ اپنی آئیڈیالوجی کو تھوپنے کے لیے اس مسلمان کو بانٹ دیتے ہو، کہتے ہو کہ ہماری کرسی بچنی چاہیے، تمہاری جماعت الگ ہوگی، میری جماعت الگ ہوگی۔ کوئی خامی نہیں ہے تبلیغی جماعت کے اندر، لیکن خامی ہے آج کے کرنے والوں کے اندر۔ تبلیغ کے اندر کوئی انتشار نہیں تھا، کون ہے وہ غدار جو اس مبارک کام کرنے والوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، جب صحابہ متحد تھے تو اللہ کی رحمت آتی تھی، جب صحابہ جنگ احد میں منتشر ہو گئے تو 70 صحابہ گاجر مولی کی طرح شہید کر دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا۔ صرف غلطی یہ تھی کہ دو جماعتوں میں بٹ گئے۔ اگر ہم تبلیغ کے نام پر یا مسجد کے نام پر یا مدرسوں کے نام پر یا مکتب فکر کے نام پر اگر بٹ گئے، جنگ بدر پہ، جنگ احد پہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد روک دی گئی تھی۔ اللہ نے کہا مدد نہیں جائے گی، کیوں؟ مدد اتحاد پر ہوتا ہے، ید اللہ علی الجماع۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے کہ واقعتاً میرے صحابہ سے چوک ہوئی ہے۔ 70 صحابہ لقمہ اجل بن گئے۔ اسی واقعے پر بلال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے باڈی کو پھاڑا گیا، کلیجے نکالے گئے، اتڑیاں نکالی گئی، گلے کا ہار بنا کر پھر لوگ ہندا نے اپنے گلے کے اوپر ڈالا اور چبانے کی کوشش کی گئی۔ جرم کیا تھا؟ چوک کیا تھی؟ غلطی کیا تھی؟ انتشار۔ میرے مسلم بھائیوں، معذرت کے ساتھ میں اپنے دانشوروں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم قوم آپ کے ساتھ ہے، اس کو مت بانٹیے۔ اگر بانٹو گے، آج تو اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، صحابہ بھی نہیں ہے، حضرت جبرائیل کی بھی آمد بند ہو چکی ہے۔ اگر یہ قوم منتشر ہوئی تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے ہاتھوں، گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کے ہاتھوں، پیشاب پینے والوں کے ہاتھوں آپ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، آپ کی ماں بہنوں کی عزت و ناموس کو لوٹا جائے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ضابطہ ہے، رب کہتا ہے متحد ہوگے تو 313 بھی 1000 پر بھاری پڑ سکتے ہو، اگر منتشر ہوگے، کروڑوں ہوگے تو 5 کو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر 64 نوجوانوں کی ہتیا کر دی گئی، ظلم ستم کے بارش کر دیے گئے، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر اتنی بزدلی نے بزدلی نے گھر کر گیا ہے، ہم ایمانی اعتبار سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کر پاتے۔ کیوں؟ جن پر ہم نے وشواس کیا آج انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم انتشار کی بنیاد پر گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ نہیں تو پوچھئے گا بلیابی صاحب سے، کیا ضرورت تھی آپ کو زین الدین انصاری کی دفاع کرنے کی؟ مجاہد صاحب صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ موب لنچنگ کے ذریعے ان کی ہتیا نہیں ہوئی۔ آپ اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ زین الدین انصاری کی ہتیا موب لنچنگ کے ذریعے ہوئی۔ پوچھئے اس ہمارے محترم سے، حضور والا سے میں یہی سوال کرتا ہوں، میرا اگر یہ میسج پہنچے تو وہ عبداللہ سالم کو نہیں بلکہ ہندوستان کی ہندو مسلم یہ جنتا پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کے پاس کون سا پروف ہے کہ جس پہ آپ نے کہا کہ ان کی ہتیا، ان کی موت موب لنچنگ کے ذریعے نہیں ہوئی؟ اور یہ خالد انور پٹنہ کے میدان میں بڑی دینداری کی باتیں کر رہے تھے، آپ کتنے پیسے میں بیچا؟ خود جو کہ آئے کروڑوں روپے بانٹنے کے لیے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ تو کسی پارٹی سے؟ میں نے کہا ہاں میں کینڈیڈیٹ ہوں، مجھے ٹکٹ بھی ملا، نومینیشن بھی دیا، بعد میں ہم نے واپس لیا تھا کسی مجبوری کی بنیاد پر۔ ہم نے کہا ہاں بولا کہ آپ مت لڑیے، آپ کو جتنے لاکھ روپے چاہیے وہ آپ کو دیں گے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ سیٹ نتیش جی کو ملنا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ سر یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہم نے کہا کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ عوام جس کو چن لے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں مولانا؟ ہم نے کہا کہ یہاں کے لوگ اصل ایسا ہے کہ جنہوں نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو مٹانے والی تنظیموں کی پشت پناہی کی، جنہوں نے جھوٹے وعدے کر کے ہندوستان کو آگ کے حوالے کیا، جھوٹے نعروں پر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مہیلا کا ادھیکار دو، 1 کروڑ مہیلا جو طوائف بنی بیٹھی ہے ان کا ابھی ادھیکار ان کو نہیں ملا، ایسی
ایسے لیڈر کو ان کو جتانے کے لیے ہم کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے، نہ تو پیروی کر سکتے۔ یہ میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں صاف کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے نہیں جیت سکتے، آپ پیسوں سے میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے۔ یہی الفاظ تھے ان کے جناب MLC صاحب کے۔ اسی لیے خدا را آپ کے مسلمانوں میں جو بھی لیڈر بنتے ہیں اس پولیٹیکل اعتبار سے، وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ کتنا درد پہنچا ہوگا زین الدین انصاری کے بیٹے کو، ان کے پوتے کو، ان کے سامنے مارا گیا۔ میں نے پڑھا تھا کہ وہ 5 کلومیٹر دور چل کر آیا تھا اپنی بیٹی کے گھر سے، بیٹی نے یہ کہا کہ ابا آپ مت جائیے گھر، اس لیے کہ ماحول ٹھیک نہیں۔ انہوں نے ان کا وشواس دیکھیے، وہ ایک بوڑھا تھا، وہ کیا کہتا، بیٹی اگر انتشار ہے، اگر ماحول خراب ہے تو میرا اس میں کیا ہوگا، مجھے مار کر کس کو فائدہ ملے گا، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں تو چل بھی نہیں پا رہا۔ لنگی پہن کر، ہرے رنگ کا کرتا پہن کر وہ اپنے اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب پر وشواس کرتے ہوئے چلا۔ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی کچھ دور پہنچا تھا کہ پیچھے سے سر پر ڈنڈا مارا گیا، سر پھٹا، نیچے گرا، موت نہیں ہوئی، اس پہ تشفی نہیں ملی ان راکشس راون کی اولادوں کو، دجال کے چیلوں کو، گنڈے لٹیروں کو انہوں نے ذبح کیا، باضابطہ ذبح کیا، اور خون سے لت پت اس لاش کو دکان کے سامنے رکھ کر تب بھی پیٹ نہیں بھرا۔ کیسے حیوان تھے وہ، کیسے جلاد تھے وہ۔ ہمارے ہندو بھائیوں، پوچھو آپ ان غداروں سے جنہوں نے یہ تربیت دی ہے، اب پھر اس پر وہ ڈالنا کہ نہیں وہ نہیں ہوا، تو یہ ہندوستان کی ایک بڑی دربھاگ اور بڑی اس کی بات ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے اپنے دانشور لیڈروں سے جن پر یہ قوم امید کرتی ہے، خدا را جو تنظیم جہاں پر ہے اسی جگہ پر رہ کر اپنی اپنی محنت کرے۔ تبلیغ والے مدرسے والے پر اعتراض نہ کرے، مدرسے والے تبلیغ والے پر اعتراض نہ کرے، اور تبلیغ والے خود آپس میں نہ بٹیں۔ بنگلہ دیش میں 5 لوگ شہید ہو گئے اسی جھگڑے پر۔ بتائیے، تبلیغ بذات بنفس نفیس، بذات تبلیغ فی ذاتی ہی کوئی شک نہیں ہے اس کی اچھائی پر، میں بہت بڑا سپورٹر ہوں۔ لیکن جو لوگ، کچھ لوگ جو 4 مہینہ لگانے کے بعد، چلا لگانے کے بعد یا 1 سال لگانے کے بعد، اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ میں اس کنسپٹ اور اس سوچ کے بیروت میں ہوں۔ علماء کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے قیامت کی صبح تک۔ علماء کی فضیلت کو اللہ خود بولتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء اپنی جگہ پر ہیں، خانقاہ کے ہمارے بزرگان دین اپنی جگہ پر ہیں، آپ بھی ریسپیکٹیبل ہیں، لیکن آپ اسی انداز میں کیجئے جس انداز سے چلا آ رہا ہے۔ کبھی کوئی انتشار نہیں تھا، لیکن ابھی قوم کو 2 جگہ بانٹ دیا آپ نے، بنگلہ دیش میں خون بہا دیا۔ یہ آپ کی کرسی نہیں تو کیا ہے؟ جب کسی چیز کی محبت ہوتی ہے لالچ، تب جا کر فرقے بن جاتے ہیں۔ قوم کو خدا را مت بانٹیے، چاہے وہ جو بھی تنظیم ہو، ہماری علماء کی تنظیم ہو، یا ہماری تبلیغ جماعت ہو، یا ہمارے کوئی مکاتب ہو، یا مساجد ہو، مدارس ہو، ایوری پرسن آن دا رائٹ وے، ہر کوئی اپنی اچھی جگہ پر ہے۔ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ہم کام کریں، کسی کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ نہ لگائیں۔ ہندوستان کی یہ استھتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم امن سے رہیں گے، اور ہندوستان کے اندر کوئی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔